أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم على صراط مستقيم على صراط مستقيم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. قرآن مجید کا چھٹا پارہ اسی آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمات لا يحب اللہ کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ تو جھوٹ پسند ہے اور نہ ہی کوئی فحش گوئی پسند ہے اور نہ ہی زبان پر کوئی برا کلام پسند ہے، لیکن مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رعایت ہے کہ کوئی شخص ظلم کی وجہ سے ڈسپریٹ ہو کر اگر زبان پر کوئی نازیبہ الفاظ بھی لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا. یہی پہلی آیت کا اصل مضمون ہے. اس کے بعد ایک اہم مضمون کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور وہ ہے ایمان بالرسالت کو ایمفیسائز کرتے ہوئے منافقین کا طرز عمل کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں. آیت نمبر 150 سورہ نساء کی میرے پیش نظر ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، ہمارا خالق ہے، اس کا حکم تو ہم مانیں گے، لیکن یہ رسول یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے نا، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے. تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ ان کے مقابلے میں جن کے ایمان کو تسلیم کیا گیا ہے ان کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، البتہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کے درمیان تو تفریق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اجر ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. اس کے بعد اسی سلسلے میں اہل کتاب کا ایک طرز عمل بیان کیا گیا. یسألک اہل الکتاب، کہ آپ سے پوچھتے ہیں اہل کتاب، یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم، کہ ان پر بھی نازل ہو کتاب من السماء، آسمان سے کوئی کتاب. فقط سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، جبکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کیے تھے. اب ان مطالبات کی ایک بڑی خوبصورت فہرست ہے کہ جو آپ کو ان آیات کے اندر ملے گی. وقت نہیں ہے کہ میں تمام آیات آپ کو پڑھ کر سنا سکوں، لیکن صرف اشارے کے طور پر میں ان کی ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر 1، انہوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے ساتھ دکھا. نمبر 2، اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح نشانیاں جو ان کے پاس آئی تھی وہ دیکھنے کے بعد. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کو کر کے، یعنی ایک پختہ میثاق باندھ کر عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالا. نمبر 4، ان کا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا. نمبر 5، ان کا اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنا.
نمبر 6 ان کا قول کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، لہٰذا اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 7 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کی ناشکری اور کفر کی وجہ سے اور ان کی زبان سے حضرت مریم سلام علیہا پر لگائے ہوئے بہتان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا نشانہ بنایا۔ پھر نمبر 8 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، پھر ان کا یہ قول کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ پیدا کر دیا، ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا ان کے لیے۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ نبیوں کے ضمن میں تو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے ان کا قتل بھی، یعنی الاؤ ان دا سینس شرعی طور پر الاؤ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی ظالم تھے انہیں اس کا موقع دیا ہے کہ وہ یہ گناہ بھی کما لیں کہ نبیوں کو قتل کر لیں۔ البتہ رسولوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص پروٹیکشن دی ہے کہ کسی بھی ایسے رسول کو جس کو کسی قوم کی طرف متعین کر کے بھیج دیا ہو اس کو وہ قوم قتل نہیں کر سکی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسولاً الی بنی اسرائیل اپوائنٹ کر کے بھیجا تھا، بنی اسرائیل کی جانب ایک رسول، لہذا بنی اسرائیل کی کوشش کہ انہیں قتل کر دیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا، حالانکہ انہی کے مقابلے میں انہی کے کنٹمپریری حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے جو حقیقت میں رشتے کے اعتبار سے ان کے ماموں لگتے تھے، اس لیے کہ ان کے والد حضرت زکریا وہ حضرت مریم کے خالو تھے، تو حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں لگے رشتے میں، لیکن ان کا بھی قتل ہوا چونکہ وہ نبی تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو یہ جرم کمانے کا موقع دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جرم کمانے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا جس کے تفصیل برنماس کی انجیل میں اس طرح آئی ہے کہ جوڈیاس نامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری جو کھانا لینے کے لیے باہر بھیجا گیا تھا، اسے رومی فوجیوں نے اپروچ کیا اور اس کو رشوت دینا شروع کی، رشوت آفر کرنا شروع کی، یہاں تک کہ جب وہ 30 سلور کوائنز کی پیشکش اس کے سامنے آئی تو وہ اس کو ریزسٹ نہ کر سکا اور اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ اس باغ میں موجود ہیں۔ تو فوجیوں نے کہا کہ ہم تو عیسیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ اس میں ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ عیسیٰ کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ، جسے تمام لوگ آقا کہہ کر بلائیں تو وہی عیسیٰ ہوں گے۔ لیکن جب وہ باغ میں داخل ہوا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک کونے میں اس باغ کے جو کمرہ تھا اس کے اندر موجود تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی حواری جوڈیاس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دی، اور جب باقی حواریوں کے سامنے وہ شخص پہنچا، قریبی ساتھ اس کے فوجی تھے، رومی فوجی تھے، تو جوڈیاس ہی کو باقی حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے آقا کہہ کر پکارا، اور رومی سپاہیوں نے اسی کو دبوچ لیا اور وہی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن ان کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، پھانسی چڑھائی، یہ قول جو ہے ان کا یہ غلط قول ہے، اور یہ بھی ان کے جرم کا ایک حصہ بنا ہے، ایک ان کے خلاف آفینس قرار پایا۔ پھر نمبر 9 فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کا اللہ کے راستے سے بہت زیادہ لوگوں کو روکنا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کی سود خوری، اور نمبر 11 وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرنا، یہ بھی ان کا ایک جرم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی سورہ نساء کی آخری آیات میں جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں بہت اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ان کا
پھر ایک اور کفر اگلا جو جرم ان کا قرار پایا وہ یہ تھا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اس کو پھر دہرایا جو پہلے بات کہی گئی تھی، اور ان کا کفر اور ان کا قول حضرت مریم سلام علیہا پر بہتان لگانے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم کے بطن سے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص کلمے کی بنیاد پر ہوئی تھی، وہ ایک معجزہ تھا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت مریم سلام علیہا پر بدکاری کا الزام لگایا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا جرم تھا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا۔ اس کے بعد قتل رسول جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کے بارے میں بھی دوبارہ یہ بات جو ہے دہرائی گئی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اس کے بعد اسی سلسلے میں آگے جا کر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا وہ بڑے شک میں مبتلا ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کے لیے نہ کوئی باقاعدہ علم ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اہل سنت کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، اور ہم اسے اپنے عقیدے کے طور پہ مانتے ہیں، اور یہ بعض متجددین کا خیال کہ قرآن مجید میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو میں حوالہ بھی نوٹ کروا دوں کہ میں آیت نمبر 156 اور 157 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس میں اور آیت نمبر 158 میں، جن میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ نہ تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہیں سولی چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ پیدا کر دیا جس کی تفصیل میں نے بائبل سے آپ کو بتا دی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب ان الفاظ کی اپنی کوئی تعویل کرنا کہ رفع سے مراد جو ہے وہ یہاں اوپر چڑھ جانا ہے یا ادھر چلے جانا ہے، تو وہ کون سی ایسی خاص بات ہے جس کو قرآن مجید اہتمام کے ساتھ نقل کر رہا ہے؟ یعنی کسی ایک ٹکڑے کو لے کر اس کی کوئی تعویل کر دی جائے تو بات اور ہے، لیکن آپ پورے سیاق و سباق میں جب ان کو پڑھیں گے تو اس میں یقیناً وہی تصویر فٹ بیٹھے گی کہ جو اہل سنت کے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو وارننگ دی گئی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور وہی کچھ کہو اللہ کے بارے میں جو حق ہے۔ یقیناً عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اللہ کا ایک کلمہ تھے، یعنی امر تھے، جو کلمہ مینز الفاظ جو زبان سے کہے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا، ہو جا، تو وہ ہو گیا، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ تمام جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے یا رفع آسمانی کے یا ان کی زندگی میں ہونے والے معجزات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یا متردد ہوتے ہیں، وہ اصل میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کلمہ کن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بنایا ہے جس پر ایک کائنات چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کوئی قانون بنا کر خود اس کے ہاتھوں بند نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنا قانون تبدیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنا کوئی قانون سسپینڈ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا اس نے جو قانون بنایا ہے اس کو سسپینڈ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ممکن بنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اس میں ایک مسلمان کو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رسولوں کے باب میں بڑی اہم بات ارشاد فرما دی گئی، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ آیت نمبر 165 ہے سورہ نساء کی، کہ ان رسولوں کا نام بنام ذکر کر کے، کچھ رسولوں کا نام بنام ذکر کر کے آخر میں بات کو کنکلوڈ کیا کہ یہ بہت سے رسول تھے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، تاکہ رسولوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی دلیل باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر بات واضح نہ ہو سکی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاں، بات کرسٹل کلیئر ہو جائے، بات پوری طرح واضح ہو جائے، اللہ کا حکم پوری طرح کلیئر ہو جائے، اس کے بعد جسے ماننا ہو مانے اور جسے انکار کرنا ہو وہ ڈٹ کر
وہ کھل کر انکار کرے، یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے کنفیوژن میں انکار کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے رسول تشریف لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فآمنوا، پس تم مان لو ان کو، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَكْفُرُوا، اور دیکھو اگر تم نے انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کی ابتدا میں حلت و حرمت، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم پر جانور یعنی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، تم پر جانور چوپایوں میں سے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے کہ جن کی تلاوت تم پر کی جانے والی ہے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کی حرمت کے بارے میں معلوم ہو جائے، لہذا تمام جانور جو ہیں وہ حلال قرار پائے سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں وضاحت ہو گئی کہ وہ حرام ہیں، حلال نہیں ہیں۔ پہلی ایکسیپشن اس میں کیا ہے؟ غیر محل الصید وانتم حرم۔ ہاں ایک ایکسیپشن تو یہ ہے کہ جب شکار کرنا حرام ہو اس حال میں کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، اس کے بعد اصولی طور پر وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں ان کا ذکر آ گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا مردار کا گوشت، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو، والمنخنقۃ، یعنی یہ اوپر کے جو چار ہیں یہ علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز ہیں۔ نمبر ایک مردار، نمبر دو خون جس کی دوسرے مقام پر وضاحت ہے بہتا ہوا، پھر خنزیر کا گوشت، اور چوتھا وہ جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ یعنی ویسے تو وہ حلال جانور ہو لیکن اس کی غیر اللہ کی جانب نسبت جو ہے وہ اس کو حرام کر دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آ رہے ہیں وہ ان حلال جانوروں ہی کے گوشت کی بعض صورتیں ہیں، مثلا والمنخنقۃ، وہ جانور جس کا گلا گھٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی ہو، والموقوذۃ، اور وہ جو چوٹ لگنے سے مرا ہو، والمتردیۃ، اور جس کو لٹکایا گیا ہو جیسے پھانسی دی جاتی ہے، والنطیحۃ، جس کو سینگ لگنے سے اس کی موت واقع ہوئی ہو، وما اکل السبع، اور جس کو درندوں نے کھایا ہو، الا ما ذکیتم، سوائے ان کے کہ جن کو تم نے سدھایا ہو، وما ذبح علی النصب، اور وہ کہ جن کو استھانوں پر جا کر ذبح کیا گیا ہو، وان تستفتحوا بالازلام، اور وہ کہ جو تم پانسے کے تیروں سے کرتے ہو، ذالکم فسق، یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من ربکم من دینکم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم، بس اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرنا، واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، یا اسلام کو پسند کر لیا بطور دین کے، بطور نظام زندگی کے۔ اس کے بعد وضو، غسل اور تیمم کے احکامات آیت نمبر 6 کے اندر بیان ہوئے۔ اس کے بعد وہی جس کا میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا سورہ نساء کے ضمن میں، کہ وہاں بھی گواہی اور عدل دونوں کا ایک ہی آیت کے اندر ذکر آیا، لیکن ترتیب کو بدل کر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط،
اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے عدل کے ساتھ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے، اللہ تعدلو، کہ تم عدل ہی نہ کرو، اعدلو، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یقیناً وہ تقوی سے قریب تر ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا گیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، انہیں سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ، یعنی حابیل و قابیل کا قصہ۔ اس کے بعد وسیلے کے بارے میں ایک بڑی اہم آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جانب وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلہ کے معنی ہے التوسل الی الشیء برغبۃ، کہ رغبت کے ساتھ کسی چیز کی طرف کوئی توسل اختیار کرنا، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کا طریقہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں وسیلہ ان الفاظ میں سے ایک ہے کہ جس کے جو استعمال تو اردو میں بھی ہوتے ہیں اور عربی میں بھی، لیکن دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ جیسے غریب اردو میں کہتے ہیں تنگ دست کو اور عربی میں کہتے ہیں اجنبی کو، اسی طرح وسیلہ اردو میں کہتے ہیں کنیکشن کو اور عربی میں کہتے ہیں قرب کو۔ تو اصل مفہوم کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب اختیار کرو، اور اللہ کا قرب کیسے اختیار کیا جائے، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کے بعد بڑی اہم آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین،